بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پیغام پوڈ کاسٹ کا ایک نیا ایپیسوڈ ایک نئے مہمان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سرفراز خان صاحب. آپ سینئر تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں, بلکہ سینئر صحافی ہیں, کرائم کی بیٹ کرتے ہیں اور ڈیفنس پہ بات کرتے ہیں. ہماری آج کی ان کے سے یہ جو آج ملاقات ہے, اس کا ایک بنیادی جو موضوع تھا وہ یہ ہے کہ یہ بطور صحافی انہوں نے فلسطین کے اندر ایک مہاجر کیمپ کا وزٹ کیا ہے. ہم ان کی ان سے رداد بھی سنیں گے اور ان کا جو اپنا سفر ہے صحافت کا اس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. صاحب آپ کا بہت شکریہ, جی بہت. آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. اچھا, آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ بنیادی طور پر میکینیکل انجینئر ہیں جی, اور پھر صحافت, یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. اصل میں آپ کے سوال سے والدین کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو آپ اس کو انجینئر نہ بنائیں, آپ اس کو ڈاکٹر بنائیں. جس جو بھی چیز اس کے اندر چل رہی ہوگی اس کو باہر نکلنے دیں. جب آپ اس کو باہر نکلنے دیں گے تو وہ ایک بڑی شاندار آپ کو پازیٹیو رزلٹ دے گا. تو ہمارے یہاں پہ والدین اکثر بیشتر یہی کرتے ہیں کہ وہ ایک لائن جو ہے وہ بچے سے پوچھنے کی بجائے خود سلیکٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ اب تم نے کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر بعد ازاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ماسٹر کیا ہے میس کمیونیکیشن پہ, لیکن آپ جو ہے وہ آپ کا پیشہ کچھ اور اختیار کر لیتے ہیں بعد ازاں. پھر آپ ماسٹر کرتے ہیں انجینئرنگ میں, لیکن آپ پیشے کے اعتبار سے آپ پولیس آفیسر بن جاتے ہیں. تو بہت سارے ایسے جو معاملات ہیں ہمارے معاشرے میں رونما ہوتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ بچے کو ہمیشہ اس سے پوچھ کر جو وہ شعبہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس پر جو ہے وہ اس کی معاونت کرے تاکہ وہ خوب نکھر سکے, اور جو وہ خود کہے گا اس پہ وہ زیادہ اچھے سے کام کر سکے گا. اچھا, ویسے اس میں ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا بچہ اس اسٹیج جب وہ ایف ایس سی کر رہا ہوتا ہے تو کیا اتنا میچور انف ہوتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ اچھا, اس سے قبل تو شاید لوگ میچور نہیں تھے, لیکن جیسے ہی اب آج کے وقت میں سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز جو ہے وہ چھوٹا بچہ جیسے ہی آنکھ کھولتا ہے تو وہ موبائل پکڑ لیتا ہے. اس میں بہت ساری نگیٹیوٹیز بھی ہیں, اور ہم اس کو پازیٹیو لے کے جائیں تو بہت ساری پازیٹیو بھی چیزیں ہیں اس میں, لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے والدین پہ کہ وہ اس کو کس لائن پہ لگاتے ہیں, کس طرف لگاتے ہیں. جہاں پہ بھی وہ لگائیں گے وہی اس کی روٹ بنتی جائے گی. جیسے ہی اس کی روٹ بنتی جائے گی وہ ایک جب نشو و نما کر جائے گا پورا, تو وہ جو روٹ ہوگی اسی بنیاد پہ وہ چلے گا. تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ اگر وہ موبائل دیتے ہیں تو آج کل بہت ساری اپلیکیشنز آ چکی ہیں کہ جو بڑی پازیٹیو ہیں, جو دین اور دنیا دونوں سکھاتی ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ وہ ایسی اپلیکیشن کا استعمال کریں تاکہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ سیکھ سکے کہ میں نے جو ہے وہ میرا مذہب کیا ہے اور میری دنیا کیا ہے. جب وہ یہ سیکھ سکے گا پھر اس کا مائنڈ جو ہے وہ اپروچ کرے گا اور اس سے جو ہے وہ بہترین نشو و نما ہو جائے گی. اچھا, آپ کو کب احساس ہوا کہ مجھے انجینئر نہیں بننا تھا, مجھے صحافی بننا تھا؟ یہ احساس اس بات کا, جب میں یونیورسٹی تھا تو میں آرٹیکل لکھتا تھا. تو آرٹیکل لکھتا تھا چھوٹی چھوٹی اخبارات میں جن کو بہت سارے کم لوگ پڑھتے ہیں. وہ آرٹیکل لکھتے لکھتے پھر میری فرسٹ جاب تھی ایز اسسٹنٹ انجینئر جب میں نے یونیورسٹی سے پاس آؤٹ کیا ہوں تو شیخ زیاد ہاسپٹل میں. تو میں ساتھ ساتھ اخبارات میں نوکری بھی کرتا تھا. سب سے پہلے میری اخبار تھی اب تک, وہاں پہ میں نے ایز ہیلتھ رپورٹر کام کیا. چونکہ ہسپتال میں نوکری بھی کرتا تھا تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, ایک پورا شعبہ. اور پھر میں نے دیکھا کہ ہیلتھ جو ہے وہ ایک بہت بڑا میدان ہے جس کو دیکھنا اور جس کو سمجھنا ایک بہت ضروری بات تھی. اس کے بعد جب باقاعدہ طور پر میں نے ایک ٹی وی چینل جوائن کیا تو پھر جو ہے وہ جو انجینئرنگ کی جاب تھی اس کو خیر آباد کہا. فائنینشلی اعتبار سے انجینئر ایک مضبوط فائنینشلی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے, فائنینس اس کے پاس ہوتا ہے. لیکن اگر آج کے صحافتی معاملات کو دیکھیں تو فائنینشلی اعتبار سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. جیسے جو ترقی یافتہ ملکوں میں صحافیوں کی ایک تنخواہیں ہیں, ان کی جو اور ان کا ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہاں پہ صحافی کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا.
یہاں پہ ہمارے اوپر سب سے پہلا جو ٹیگ لگتا ہے وہ بلیک میلر کا لگتا ہے، چاہے آپ پازیٹیو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں چاہے آپ نیگیٹو دیکھ رہے ہیں. اس ساری چیز کو میں نے جو سیکھا ہے، میں نے اس سے سیکھا ہے. جب میرا صحافی کیریئر شروع ہوا تھا تو ہر بندہ ایک اپنے جذبے کے ساتھ چلتا ہے، اس کے اپنے اپنے مشن ہوتے ہیں، اس نے وہ گول اچیو کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں تک پہنچنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کی اور بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ کی، اور اللہ کے سامنے یہ دعا کی کہ میرے الفاظ سے، میرے کردار سے کسی کی پرسنل لائف متاثر نہ ہو، اور نہ ہی میں کوئی ایسی خبر دے سکوں جس کی وجہ سے کسی کی زندگی اجڑ جائے. اور میرے پورے کیریئر میں الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، میرے پورے کیریئر میں ایسی کوئی خبر نہیں ہے، میرے پورے کیریئر میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کی پرسنل لائف متاثر ہو سکی ہو، اس کی فیملی متاثر ہو سکی ہو. تو یہ آپ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ بولتی ہے. تو جب اللہ آپ کو ایمان دیتا ہے، تو جب آپ ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے. چاہے آپ جو ہے وہ جتنے بھی سنگین معاملات سے گزر رہے ہوتے ہیں. بینگ اے کرائم رپورٹر، میری زندگی میں ان 4-5 سال میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جن کے اوپر میں اب زیادہ بات کروں گا تو وہ کافی لمبی ہو جائے گی. میں 2 آپ کو واقعات بتاتا ہوں کہ لاہور میں جو ایک آئس کا کاروبار کرنے والے تھے، سب سے پہلے ان کو بے نقاب کیا، بہت ساری دھمکیاں بھی آئیں، بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. ایسے بڑے صحافی مرڈر کر دیے جاتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو آپ اس کی وجہ مافیاز ہوتے ہیں، مافیاز ہوتے ہیں. آپ جب بے نقاب کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں کسی کی کردار کشی نہیں کرنا چاہتا، میں ایک معاشرے کی بات کرنا چاہتا ہوں. میرا کام ہے معاشرے میں جو ناسور ہو رہا ہے اس کو ختم نہیں میں کر سکتا، لیکن اس کو ایکسپوز ضرور کر سکتا ہوں. اب مافیا کی قسمیں اتنی ہیں کہ اب ہم کسی بھی محکمے میں چلے جائیں گے وہاں پہ بھی مافیا ہے. ہم کیا کریں؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی کا کردار ایک اللہ کے ولی کے کردار سے کم نہیں ہے اگر اس کو احسن طریقے سے نبھایا جائے. بات پھر ایمان پہ ختم ہوتی ہے کہ آپ کا اللہ پہ تقویٰ کتنا ہے، آپ کا اللہ پہ یقین کتنا ہے. اگر صحافی ایماندار ہے، اس کی قلم سے نکلنے والے الفاظ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں، اتنی اس میں روب اور دبدبہ آ جاتا ہے کہ بیوروکریسی ہل کے رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ لگا ہے اور ایمانداری سے کام کر رہا ہے، اور اس کے ان لفظوں سے جو ہے وہ اس کا فالو اپ شروع ہو جاتا ہے اور وہ چیز جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے، ہمارا کام کسی کو پکڑنا نہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی پی آر شپ بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے، رات دن سے پہلے ہم فیمس ہو جائیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پولیس والوں کو روکتے ہیں، وہ وارڈنز کو روکتے ہیں، وہ ان کا گریبان پکڑتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بوٹل شراب کی کہاں سے آئی. آپ کو کس نے اختیار دیا ان کو روکنے کا؟ آپ کو کس نے لائسنس دیا ان کو روکنے کا؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے. آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. میری یہ پرسنل رائے ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا اختیار تو ہے نشاندہی کرنے کا. آپ کے محکمے موجود ہیں، وہ اپنا کام کریں. آپ اگر کوئی بیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے خلاف لکھیں، آپ ثبوت فراہم کریں. جب آپ ثبوت فراہم کریں گے، یہ ایک لیگل پروسیجر ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اب واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ آئس والا جو ان کو آپ نے بے نقاب، وہ جب لاہور میں یہ کیفوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، اب پھر اس میں پولیٹیکل سسٹم آ جاتا ہے. میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا، نہ میں سیاسی ہوں، نہ میں سیاسی بھیٹ میں کی ہے کبھی. میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. جب ان تک بات گئی کہ روزمرہ یہ کیفوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، یقین مانیے کہ سی اے لاہور، ڈی اے جی آپریشن لاہور، سی سی پی لاہور، آئی جی پنجاب، تمام تریوان اس بندے نے ہلا کے رکھ دیے کہ یہ میری نسل بگڑ نہ جائے. یقین مانے کہ ان ایام میں تمام تر جو یہ شیشہ کیفے تھے اور جہاں پہ منشیات کا گڑھ بنتے جا رہے تھے، ان سب کو ختم کروایا. اب یہ ہڈن ہے،
اب ان کی پشت پنائی کون کر رہا ہے؟ اب ان کی پشت پنائی ہم کر رہے ہیں. ہم سے مراد یہ ہے کہ جو تگڑے صحافی ہوں گے, تگڑے بیوروکریٹ ہوں گے, وہ اپنے کیفے بنا کے بیٹھ جائیں گے, ان کی سرپرستی کریں گے. بہت شارٹ ٹرم میں ہم پیسہ کما سکتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کیا ہم بینگ اے مسلمس, ہمیں اللہ نے دینا ہی دینا ہے, اس کو حلال طریقے سے اکٹھا کر لیں یا حرام طریقے سے کرنا. حرام طریقے سے اکٹھا کر لیں. یقین مانیں میرا اول آخر اسی چیز سے ختم ہو جاتا ہے کہ آپ میں تقویٰ کتنا ہے, آپ میں ایمان کتنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, اور اس سے پہلے آپ سوچتے کیا ہیں. پھر جب آپ کو زیادہ یعنی آپ ان کو ایکسپوز کیا, پھر سارے بعد آپ کو ان کی طرف سے بہت ایکشن بھی آیا ہوگا, مطلب مشکلات بھی فیس کرنا پڑی. 2-3 دفعہ ایسی مشکلات پیش کرنی پڑی کہ میں نے بالکل اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا اور بالکل خاموش رہا. 2-3 دفعہ ایسی پوزیشن ہوئی کہ اٹیک بھی ہوئے, لیکن اس کے بعد حق کو آپ چھپا نہیں سکتے, آپ بالکل بھی اس کو چھپا نہیں سکتے. اور پھر یہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو آپ اور زیادہ مارے جائیں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق کو چھپانے کی بجائے آپ اللہ سے مدد مانگیں. اللہ آپ کے گرد و نواح میں ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا, ایسے ریلیشن ڈیولپ ہو جائیں گے آپ کے, جو زمین میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے آپ کی حفاظت کریں گے. تو میرا تو یہ ایمان ہے اور بڑا توکل ہے اس پہ. بالکل صحیح. اچھا, یہ آپ جب صحافت میں آئے تو پہلے آپ نے ہیلتھ کی بیٹ کی, پھر آپ نے کرائم بیٹ کو جوائن کر لی, اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ کرائم بیٹ کو جوائن کرنے کا سب سے پہلا جو مقصد یہ تھا کہ میں نے آنکھ ہی پولیس محکمے میں کھولی. میرے والد جو تھے وہ پنجاب کانسٹیبلری میں لا پڑھاتے تھے, وہ خود پولیس آفیسر ریٹائر ہیں, اور کچھ آرمی بیک گراؤنڈ تھی جس کی وجہ سے میں نے ISPR کو دیکھنا شروع کیا. عسکری ڈیفنس جو بیٹ تھی وہ شروع کی, اور اس کے بعد پھر میں نے پاکستان انڈیا کی بیٹ بھی کی, اور ابھی تک کرتا ہوں. سکھ یاتریوں پہ, کرتارپور, ان سارے معاملات پر جو ہے وہ الحمدللہ اچھا جو ہے ورک تھی. تو آج بھی الحمدللہ اسی پہ کام کر رہا ہوں. اچھا, ابھی آپ کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک اسپیشل فیچر ہمارے سامنے ہے, اس کا انکشاف ہوا یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ فلسطین کے وزٹ پہ تھے, یا آپ وہاں پہ جو ہے رپورٹنگ کرنے کے لیے گئے تھے. تو اس کے کیا مطلب احوال تھے, یا کس طرح سے جانا ہوا, اور آپ وہاں کس طرح پہنچے؟ اچھا سر, انٹرنیشنل رپورٹنگ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے میں مسقط میں بھی کر چکا ہوں, دبئی میں بھی کر چکا ہوں, گلف, اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نیپال میں بھی کر چکا ہوں. اب اس کا جو تجربہ تھا وہ ایک نیا تھا, اور ایک بڑا دنیا دار بندے کے لیے یہ بڑا خوفناک سفر تھا. میں ایک ایسے ملک میں جا رہا تھا کہ جہاں پہ اسرائیلی انٹیلیجنس ہر دم ہر وقت ہمہ تن آپ کے گرد و نواح میں ہے. جیسے ہی آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک ہو کا عالم ہے, کہ جیسے ہر چیز آپ کو کھا جائے گی. اس سے پہلے جو میں نے کوشش کی تھی مصر کے تھرو رفح بارڈر جایا جائے, لیکن مصر امبیسی کی جانب سے ویزا نہیں دیا گیا. پھر یہ راستہ اختیار کیا گیا لبنان, بیروت والی سائڈ. آپ لبنان کی طرف سے جو ہے نا؟ ہاں جی, لبنان والی سائڈ پہ. وہاں سے ویسٹ بینک جو بارڈر تھا, اسرائیل بارڈر لگتا ہے سارا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساحلی پٹی لگتی ہے ساری. تو جب میں وہاں پہ پہنچا تو بہت سارے اور بھی صحافیوں کا جو ٹیمیں تھیں وہ وہاں پہ پہنچی, لیکن وہ بارڈر تک نہیں جا سکے, یا وہ جو ویسٹ بینک پہ کے گرد و نواح میں لگنے والے جو چھوٹے چھوٹے مہاجر کیمپ تھے وہاں تک نہیں پہنچ پائے. تو جب ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے ان لوگوں کا کہ جن کی اس خطے میں حکومت ہے. کیونکہ اس سے قبل بیروت پہ جو ہے وہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہوا ہے. 2007-8 میں بیروت پہ جو ہے وہ اٹیک کیا اسرائیل میں, بیروت کو تباہ کر دیا گیا, وہ از نو تعمیر ہوا ہے ابھی. تو وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ بالکل بھی آپ کی ہیلپ نہیں کرتے, ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں, ان کو کوئی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ پازیٹیو رپورٹنگ کرنے آئے ہیں,
یا آپ یہاں پہ صحافت کے لیے آئے ہیں اور بالخصوص پاکستانی جو ٹیگ ہے نا اس پہ اس کی تو وہ بالکل جو ہے وہ ممانعت ہے وہاں پہ کہ آپ پاکستان کے ساتھ بیٹھے بھی نہ. میرا جو تجربہ تھا وہاں کا کہ میں نے جس سے بھی ہیلپ مانگی وہ سائٹ پہ ہو گیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ لوگ کسی لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے. وہ لوگ اپنی نشاندہی چاہتے نہیں ہیں کہ ہم کسی ایسے بندے کی ہیلپ کریں جو فلسطین اور اسرائیل کے وار کی بات کرے. تو اگر میں آپ کو رفح بارڈر کی بات بتاؤں تو رفح بارڈر کو ان دنوں بالکل سیل کر دیا گیا تھا. ایک جذبہ ہے امت محمدیہ میں، صلی اللہ علیہ وسلم. جذبہ یہ ہے کہ جب میں نے سفر کا آغاز کیا تو مجھے جو میرے ادارے کے جو انتظامیہ تھے انہوں نے بھی مجھے یہی کہہ کے بھیجا کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہم ان کی امداد کیسے کر سکتے ہیں. پھر مجھے ڈفرینٹ کنٹریز سے جو میرے احباب عزیز و اقارب ان کے ساتھ ساتھ دوست تھے انہوں نے بھی میرے سے یہی سوال کیا کہ کیا ہم ان کی امداد کیسے کر سکتے ہیں. کیونکہ سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے اور آپ دیکھیں ہیں کٹتے ہوئے جسم، چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخو پکار. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے نا یہ جذبہ اس جذبے نے مجھے آگے تک پہنچا دیا. یہ لوگ اتنا کچھ کر سکتے ہیں، کیا میں اپنے الفاظ سے اپنی قلم سے کیا حق اور سچ کو بیان نہیں کر سکتا؟ میں نے ساری جو جذبات تھے ان لوگوں کے انہوں نے مجھے اور حوصلہ دیا. ایسے ایسے لوگ ہیں، اللہ نے اتنا ایمان دیا ہے، اللہ نے اتنا توکل دیا ہے یہ آپ پاکستانیوں میں کہ جب میں نے فہرست پڑھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ امداد کس نے دی تو وہ پاکستانی تھے. چاہے وہ یو کے میں بیٹھے، چاہے وہ کینیڈا بیٹھے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے، ایک درد ہے دل میں، سینے میں. اور درد اس کو ہی ہوتا ہے جس کو اللہ توکل دیتا ہے، جس کو اللہ ایمان دیتا ہے. ایمان کے بغیر درد نہیں ہوتا. دنیا دار بندے کو درد نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے میں نے اپنے آپ کو پورا کرنا. تو ان چیزوں نے مجھے اور زیادہ حوصلہ دیا. میرے ساتھ کچھ لوگ تھے جانے والے، وہ بھی نہیں جا سکے. لیکن یہ سب سے مجھے ایشو سب سے بڑا یہ تھا کہ میں اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. جتنا بھی پروگرام میں آتا رہا ہوں وہ سیلفی سٹک کے ساتھ لائیو کرتا رہا ہوں، سیلفی سٹک کے ساتھ ہی سب کچھ کرتا رہا ہوں. اور جو ویسٹ لبنان تھا اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے جو بالکل اسرائیل کی ہیلپ کر رہا تھا. اور وہاں پہ میرے جس رات میں پہنچا ہوں اسی رات 2 لبنانی صحافیوں کو شہید کیا گیا تھا ڈرون اٹیک پہ. اور اسرائیلی فورسز کی سب سے پہلے ٹارگٹ ہی صحافی ہوئے. اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم نے سچ دکھانا ہے، حقائق دکھانے ہیں دنیا کو کہ یہ ظلم اور ستم کیسے کر رہے ہیں. آف کورس اسرائیل یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، یہ بات پہنچے. ساری چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ سے ایک دعا کی کہ یا اللہ تو نے جو استطاعت بخشی ہے ہمیں، ہم نے اس کے مطابق اپنا کام کیا، یا اللہ اس کو قبول کر لے. اور وہ کٹتے ہوئے جسم، روتے ہوئے بلبلاتے ہوئے بچے. اور جب میری نظر پڑی ہے آج کے مسلم حکمرانوں پہ تو میں نے وہ شعر ہے کہ ہاتھ مظلوم بہنوں کے ہوں گے اور ہوگا گریبان تیرا، اللہ پوچھیں گے یا مسلمانوں کیا سنا تھا یہ قرآن میرا. یہ روز قیامت کیا یہ سوال نہیں ہوگا؟ ہمارا دین، ہم اگر اپنے دین کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، کیا انسانیت کوئی چیز نہیں؟ اگر یہ ہمیں انسانیت سکھاتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ممالک میں بڑی انسانیت ہے، تو کیا ہم یہ خود کیا انسانیت پر عمل درآمد نہیں کر رہے؟ یہ بھی تو انسان ہی ہے نا جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان بچوں کا اچھا آپ یہ فرمائیے کہ وہ جو فلسطینی ہیں ان کے کیا جذبات ہیں، یا وہ آپ ان کو بہت قریب سے دیکھ کر آئے ہیں؟ میں فخر بھائی آپ کو میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے کہ اسے آگ نہ سمجھو کود پڑو، گلزار تم اس کو پاؤ گے. واہ واہ. اسے آگ نہ سمجھو کود پڑو، گلزار تم اس کو پاؤ گے، کیوں جل مرتے ہیں شمع پر، پوچھو ذرا پروانوں سے. واہ واہ.
تو یہ ایک لذت ہے، اور لذت اسی میں آتی ہے جو رب کے قریب ہوتا ہے. رب کے قرب کے بغیر ایسی لذت دنیا کے کسی چیز میں نہیں ہے. نہ اس کی کوئی ایسی خواہش میں ہے، نہ اس دولت میں ہے، نہ اولاد میں ہے. تو ایسی لذت تب بھی آتی جب اللہ کے نزدیک انسان ہوتا ہے، اور ہوتا تب ہے جب وہ بندوں سے محبت کرتا ہے، جب وہ صبر کرتا ہے، جب وہ کسی کے دیے ہوئے دکھ پر بھی صبر کر جاتا ہے، جب وہ طاقت رکھنے کے بغیر بھی بدلہ نہیں لیتا. تب اللہ آسمان پہ اپنے فرشتوں کو گواہ بناتے کہ اس نے میرے احکامات کے مطابق چلا، اس نے طاقت ہوتے ہوئے بھی کسی کو کچلا نہیں ہے. تو اس کے اوپر یہ انعام ہے، اس کو یہ لذت ہے. جو پروانہ ہوتا ہے نا، اس کو آگ سے کوئی ڈر خطرہ نہیں ہوتا. پروانہ خود روشنی کی طرف جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. ان کی مثال یہ ہے. یقین مانیں، میرے پاس الفاظ نہیں. آپ ابھی دیکھیں 30,000 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں ابھی تک، جی روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں ابھی تک. یہ 30,000 تجاوز کر گئی. اب 30,000 میں کتنے فیصد بوڑھے ہیں، کتنے فیصد بچے ہیں؟ اکثر نوجوان زیادہ تر. خواتین. سر، خواتین نے اپنے جوان بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو جہاد کے لیے نکال دیا ہے، اور وہ سویلین جو بچے ہیں، جو خواتین ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں. کیا یہ وار کا قانون ہے دنیا میں؟ کیا کوئی پوچھنے والا ہے؟ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بالکل موت سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا. میں نے ان کی آنکھوں میں ڈر دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے بالکل نہیں. اور یہ ایسے پروانے ہیں کہ جو روشنی کی طرف خود جاتے ہیں. تو آپ کی بات بھی ہوئی کسی سے وہاں پہ، یا وہ جو لوگ تھے وہاں مہاجر کیمپ میں؟ جی، میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی. وہ لوگ روتے اس بات پہ نہیں ہیں کہ ہماری نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے. وہ روتے اس بات پہ ہیں، کیا امت محمدی میں کوئی ایسا مجاہد آئے گا محمد بن قاسم جیسا، سلطان محمود غزنوی جیسا؟ کیا ایسی کوئی للکار آئے گی؟ ہم کیوں نہیں سن رہے؟ کیا دنیا میں مسلمان نہیں ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ تو اول ہے، تو آخر ہے، تو حاکم ہے، تو واحد ہے، تو احد ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے. تعریفیں تیری، بڑھائیاں تیری، بزرگی تیری ہیں. اللہ تجھے پتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ تو ہی معاونت فرما، اور تو بہترین مدد کرنے والا. یقین مانے ان کے ایمان سے نا بندہ ویسے پھٹ جاتا ہے. الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں بیان کس طرح کروں. ان خواتین کو میں ان کو سمجھ نہیں ٹھیک سکتا تھا، کیونکہ ان کی عربی لینگویج ہے تو میں سمجھ نہیں سکتا تھا ٹھیک. لیکن ان کی آنکھیں بتاتی ہیں، آپ کو بتا رہی ہیں سارا کچھ. ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے آپ کو سارا کچھ کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اور پاکستانی ہونے کی حیثیت میں بہت سارے لوگ روتے روتے مسکراتے تھے کہ یار یہ کوئی پاکستانی پہنچ جائے یہاں پہ. اللہ بہت ان کو امیدیں ہیں آپ سے، بڑی وابستگی ہیں. تو جب میں واپس آیا تو میں دوستوں سے یہی التماس کرتا ہوں ابھی تک. دوست مجھے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا آپ ان کو، ظالموں کو، یا ایسے لوگ جو دنیا پہ کہیں پہ بھی اس طرح کر رہے ہیں کسی بھی قوم کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی قوم ہے، ہمارے دین نے یہ درس دیا ہے کہ ہم ظلم نہ کریں. کیا آپ بد دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ یہ احکامات تو میرے رب نے دیے نا، یہ ہمارے اور آپ کے تو احکامات نہیں ہیں. تو آپ ان کے لیے بد دعا کریں. آپ حاکم وقت سے اپیل کر سکتے ہیں کہ آپ ایسا کچھ پالیسی بنائیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے لیے بہترین طریقے سے کر سکیں. اچھا، یہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ جب آپ گئے تو وہ لوگ جو ہے نا خوفزدہ نہیں ہیں. اچھا، وہ لوگ مرنے سے خوفزدہ نہیں ہیں. اچھا، یہ آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ وہ چاہتے کیا ہیں، یعنی وہ کس بات کے لیے لڑ رہے ہیں وہاں پہ؟
ہم نے اپنے قبلہ اول کو بلا دیا، انہوں نے نہیں بلایا۔ انبیاء اکرام کی سرزمین ہے وہ، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے قبلہ اول کے لیے کرنا ہی کرنا ہے، چاہے ذاتی حیثیت ہماری ایک ہی جان ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو جواب دینا ہے بس۔ جب کوئی قوم، جب کوئی شخص، جب کوئی کسی کے دل میں یہ آئے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، یقین مانے وہ اپنی ذات، اپنی حیثیت سے زیادہ بہت کچھ کر جاتا ہے۔ ایک جان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ دے رہے ہیں۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا، وہ ہاتھوں پتھر لے کے جو ہے نا وہ ٹینکوں کو مار رہے ہیں، یعنی ان کی تو یعنی بچپن میں ہی ان کی ٹریننگ ایسی ہوئی ان کی تربیت ایسی ہو گئی، ان کی تربیت ایسی ہو چکی ہوئی ہے کہ ان کو خوف نہیں آتا، ان کو خطرہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے زخمی تھے جن کو اجازت مانگی گئی کہ مصر میں جو ہے وہ ان کو بھیجا جائے، لیکن آپ کیا سوچتے ہیں کہ رفح بارڈر کھولا نہیں گیا؟ رفح بارڈر پہ 200-300 ٹرک کھڑے تھے، مصری انتظامیہ اجازت نہیں دے رہی، اور ایک پانی کی بوٹل نہیں وہاں پہ جا رہی، پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ یہ کیسی انسانیت ہے؟ یہ کیسی مسلم حکومت ہے کہ ایک دیوار کے اس طرف لوگ کٹ رہے ہیں اور ایک دیوار کے اس طرف لوگ عیاشی کر رہے ہیں؟ کیا ان کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ دینا پڑے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کو سب کا اللہ رب العزت دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا اور میرا بھی امتحان ہے، ہمارے یہاں پہ موجود لوگوں کا امتحان ہے، ہمارے حکمرانوں کا امتحان ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کہتا تو بھول جائے گا، میں نہیں بھولنے والا۔ اللہ کہتا تو سن کے ادھر سے نکال لیتا، تجھے تیری اولاد عزیز، تجھے تیری دولت عزیز، تجھے تیرے والدین عزیز، میں کہاں پہ آیا؟ اللہ تو اپنا آپ دیکھ رہے ہیں ان سے کہ تم نے مجھے کتنی کہ ان سے زیادہ مجھے کتنی کہ میرے ساتھ کیسے چلا، میرے ساتھ معاملات کو کیسے رکھا۔ تو سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے تو سب سے اہم جو بات یہ ہے کہ یہ دین سے دوری ہے۔ میں تقریباً کچھ 4-5 سال سے قرآن کی تفسیر جب سے شروع کی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں جب بھی بات کروں گا میں آتی اللہ و آتی رسول سے نکال کے بات کروں گا، میرے پاس کچھ نہیں، اس سے آگے میں چلنا بھی نہیں چاہتا۔ میں اب اپنی بیٹ میں، اپنی فیلڈ میں جو بھی سوچتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں، میری کوشش ہے کہ میں یہیں سے ہی کروں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نوازنا ہے۔ آپ بھاگیں گے، دولت آپ کے آگے بھاگے گی، آپ رب کے ہاں چلے جائیں گے، وہ ذمہ داری رب کی ہو جائے گی۔ نہیں ماشاءاللہ، یہ جو آپ کا یہ جو آپ جذبہ ہے، اور آپ یہ جو آپ جس انداز سے بات کر رہے ہیں کہ یعنی ایک کرائم رپورٹر ہونے کی حیثیت سے، صحافی ہونے کی حیثیت سے، میڈیا پرسن ہونے کی حیثیت سے آپ نے ماشاءاللہ اس کو بہت اس قریب سے دیکھا، لیکن آپ نے اس کو ایمان کے ساتھ دیکھا ہے، ایمان کے ساتھ، یعنی آپ کے اندر بھی ایک ایمان تھا نا، جس نے آپ کو وہ روشنی دی ہے کہ آپ نے ان کے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے احساسات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یقیناً آپ یعنی ہمارے جو پاکستانی ہیں یا جو لوگ اب جیسے آپ نے بتایا بھی کہ جہاں پہ بھی وہ دنیا بستے ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں ان کے بارے میں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً یہ امت کا ایک حصہ زخمی ہے، بلکہ بہت سے ایسے زخمی ہیں، لیکن اس میں ہمیں تکلیف زیادہ ہے، جو ان بچوں کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے کی، جیسے آپ بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ آپ جو بچوں پہ اور بوڑھوں پہ اور عورتوں پہ آپ بمباریاں کریں، اور نہ صرف بمباریاں کریں بلکہ اگر وہ وہاں پہ زخمی ہو جاتے ہیں یا وہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو شہیدوں کے لیے ان کو کفن دفن کے انتظام نہیں کیے جائیں، ان کو کرنے دیے جاتے، ان کے لیے جو ہے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کے زخمیوں کے جو ہے علاج کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو یہ کتنی بے رحمی اور بے دردی اور صفاقی ہے
کہ آپ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ مغرب کے جو انسانیت کی بات کرتا ہے، لیکن یہ ان کے انسان نظر نہیں آتے. یقیناً آپ کی بات یہ بھی درست ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کا بھی ہر ایک امتحان ہے. اس کے بعد جتنی اس کے پاس صلاحیت ہے، طاقت ہے اور استطاعت ہے، اسی آپ کا قدر جو ہے وہ اس بات کا مکلف ہے کہ اس نے ان کے لیے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ آپ جو ہمارے مسلمان مظلوم بہن بھائی ہیں ان کے لیے آپ ایک تو ان کے لیے دعا کریں، اور جو وہ ظالم جو ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے اب اللہ کے حضور جو ہے نا وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کریں کہ وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کے ظلم سے ان کو روکے اور ان کو جو ہے نا وہ ختم فرما دے. لیکن یہ ہے کہ ہم یعنی جو عام مسلمان، ایک تو ہے کہ حکومت کے کرنے کے کام ہے وہ اپنے طور پر کرے گی. اچھا ہم لوگ جو ہے وہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ لوگ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے وہ وہاں پہ امداد لے کے جا رہے ہیں، پہنچا بھی رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کے ایمان کا لیول یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ ان کی دعا ضرور کریں. سر میں کوئی عالم نہیں ہوں، معلم نہیں ہوں، عاقل نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک میں کو ریفرنس تو کوٹ نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ میں نے تو قرآن میں یہ پڑھا ہے. اللہ انسان کو کہتے ہیں کیا تم نے وہ بستی والے نہیں دیکھے جن کے بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جن کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، تم ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ انسان سے بات کر رہے ہیں، کرے تو صحیح، پڑھیں تو صحیح تفسیر. اللہ کہتے ہیں کہ دن کے درمیانی حصے میں میرے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کوئی اللہ سے بات کرتا ہے؟ کوئی بات کرتا ہے کہ اللہ سے کہ اس کے پیچھے کتنی کامیابی ہے؟ کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے کھڑے ہو جو دن کے درمیانی حصے میں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کوٹ کرنے کی. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اتنا کہ ایمانی جذبے میں اتنے کے آگے چلے گئے ہیں، ہم اور آپ یہ دنیا کیا ہے ان کے سامنے. وہ صحیح بلا جی، وہ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ وہ تو چونکہ اس سرزمین کا اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہیں جو کہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور انہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ یہ قبلہ اول رہا ہے اور ہمارا ساتھ ایک ایمانی تعلق ہے، اور انہیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ جب قیامت آنی ہے تو اسی خطہ سرزمین جو خطہ شام ہے اس سے ہی جو ہے وہ سارا وہ جو ایک مارکا برپا ہونا ہے وہ آخری جو ہے وہ اسی خطے سے ہوگا. فلسطین کے حوالے سے تو ماشاء اللہ آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی. کچھ ایک دو سوال میرے آپ کے میڈیا کے حوالے سے بھی ہیں کہ آپ ماشاء اللہ جس طرح آپ میکینیکل انجینئرنگ سے آپ آئے صحافت کی طرف، آج جو ہمارا صحافی اور ماشاء اللہ آپ جو ہے وہ ایک کامیاب صحافی ہیں، ایک بڑے ٹی وی چینل کے ساتھ آپ منسلک ہیں اور بڑا ایک اچھا آپ کا ایکسپیرینس ہے 10-12 سال کا. تو جو نئے آنے والے میڈیا پرسن ہیں، صحافی ہیں، میڈیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے یا کیا مشورہ دیں گے؟ میں سر یہ آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو میس کام کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر تو وہ انہوں نے فیلڈ کو جوائن کرنا ہے تو بالکل بھی ٹپیکل صحافی مت بنے، تھڑے باز مت بنے. یہ سوچ کے نہ آئیں کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے. یہ سوچ کے آئیں کہ کیا ہم جس فیلڈ میں جا رہے ہیں اس فیلڈ کی عزت، احترام، تکریم کیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی خبر نہ پھیلاؤ جس کی تم تصدیق نہ کر سکو. اور اگر ہم نے بغیر تصدیق کسی پہ الزام لگا دیا، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں سکون ہوگا؟ تو میں بار بار پھر آ جاتا ہوں اللہ کے احکامات پہ. معاملہ دنیا داری والا ہے، لیکن اس دنیا داری والے معاملات میں اللہ کا احکام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تحقیق کر لیا کرو. یہ نہ میرے الفاظ ہیں نہ میں آپ کے، یہ تو میرا رب کہہ رہا ہے ہمیں، ان کے احکامات. پھر آپ احادیث کی روح سے دیکھتے ہیں، تحقیق کر لیا کریں، الزامات نہ لگائیں. میں یہ کہتا ہوں آنے والے صحافیوں کو جو بننا چاہتے ہیں، اگر آپ دین کی روح سے صحافت کرتے ہیں، یقین مانیں آپ کامیاب ترین صحافی. کامیاب بھی ہیں، دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے. جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم شعبہ ہے کہ جس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی سوچ کو ٹھیک رکھیں. ایسی دولت کے پیچھے مت بھاگیں جو بعد میں آپ کے نقصان کے معاملات ہو، آپ کا سکون چھن جائے.
آپ کے ساتھ ایسا نقصان ہو جائے کہ جس کو آپ عمر بھر بیٹھ کے دیکھتے رہیں. تو اس کو اپنانے کے لیے پہلے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا, پھر اللہ سے دعا کرنی ہوگی کہ اللہ آپ کے لیے راستے وہ دے جس سے اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی دے. اچھا, کرائم بیٹ نا بڑی مشکل بیٹ ہوتی ہے اور بڑی ہیکٹک بیٹ ہوتی ہے. سب سے آخر میں جو ہے وہ ہمارے اخبارات میں بھی اور ٹی وی میں بھی چھٹی جو ہے وہ کرائم رپورٹر کو ہوتی ہے, بلکہ چھٹی اس کو ہوتی ہی نہیں ہے, وہ تو 24 آور جو ہے نا وہ اویلیبل ہوتا ہے, آن کال ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہوا تو فوراً سے سب سے پہلے اس نے وہاں پہنچنا ہے. تو یہ جو اتنی ہیکٹک روٹین کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب کوئی سکون والا کام کرنا چاہیے تھا؟ یہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں, بڑا مطلب کوئی اچھے سے لکھتے, خوبصورت کالم شالم لکھتے اور ٹھیک ٹھاک تھے, یہ تو بڑا مشکل کام تھا. اب آج کل یہ جو دونوں بیٹس ہیں میری, یہ دونوں خطرناک ہیں. ایک ڈیفنس پہ تجزیہ کرنا, ایک کرائم, جی دونوں, اور ان میں زیادہ مماثلت نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم آئے ہیں شوق سے, اس وجہ سے ہم کام کر رہے ہیں. صحیح. اب نہ وہ چہرے رہ گئے ہیں یہاں پہ, نہ وہ افسران رہ گئے ہیں, نہ وہ ادب و احترام کا معاملہ رہ گیا ہے. اب جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے, جو بھگتنا ہے آپ نے خود بھگتنا ہے. ادارے نہیں بھگتیں گے, آپ نے بھگتنا ہے. خبر آپ نے دی ہے, بھگتنا آپ نے. تو آپ یہ سوچ لیں کہ کیا میرے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ میں اس کو فیس کر سکوں, جو اس کو فیس کر سکوں. میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. جب میں نے حدیث پڑھی میرا سارا کچھ ختم ہو گیا. میں کہ اللہ دے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی چیز مور لاتی فرما دیا کہ جب آپ نے پڑھ لیا تو بس اب آپ حفاظت میں آ گئے, بس ادھر سے کام ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو چلے میں اس میں دینی تبصرہ کر دیتا ہوں, لیکن اگر اب دنیاوی طور پہ بھی اپنی جو اپنا ویو ہیں وہ سیدھا رکھیں, جو کام کرنے والا وہ کریں. کچھ بھی نہیں ہے, کام بہت زیادہ ہے. 24 گھنٹے کا آپ کو سر درد ہے, اپنے ہاتھوں سے پتہ نہیں کتنی لاشیں اٹھا چکے ہیں. ابھی یہ 2 روز قبل جو بلاج کا قتل ہوا ہے اس کی ایک اپنی کہانی ہے. وہ اس کے قتل سے پہلے اس کے انٹرویوز تھے کہ میرے باپ دادا کی دشمنی اور میرے تک بھی پہنچے گی. میں اپنے بچوں کو باہر نہیں لے کے جا سکتا, میں گھوم نہیں سکتا, ایک عام انسان عام شہری ہوں بن کے میں نکل نہیں سکتا, میرے اوپر پابندیاں ہیں. تو اگر ہم اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو بہت سارا مافیا بے نقاب ہوتا ہے. اب ایسی داستانیں ہیں کہ اب ہم اس کو بیان کرنا شروع کر دیں گے تو بہت سارا وقت جو ہے وہ لگے گا. لیکن کام اس میں نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ محنت والا بھی ہے, خطرے والا بھی ہے, لیکن اللہ نے چن لیا آپ کو. آخر میں تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے نا, پتہ ہی نہیں ہے نا. اگر آپ کے لیے نہ ہوتا تو شاید آپ نہ آتے اس میں نا, نہیں آپ کہیں اور چلے جاتے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اگر آپ جس طرح پہلے آپ نے مکینیکل انجینئرنگ کی تو آپ انجینئر ہوتے ہیں, مطلب پھر آپ اس میں نہ ہوتے. اسی طرح سے جب آپ آئے ہیں تو پھر آپ یہ کرائم رپورٹر نہ ہوتے, آپ کچھ اور ہو سکتے تھے, لیکن چونکہ نہیں ہوئے, مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام کرنا چاہ رہا تھا. سرفراز صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, وقت نکالا, بڑی آپ نے کمپریہنسولی چیزوں پر روشنی ڈالی ہے. آپ نے اپنے صحافتی جو کیریئر ہے اس کے حوالے سے بھی, اور خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ بات کی جائے. آپ کا بہت شکریہ یہاں پیغام اسٹوڈیو کے میں آنے کا, اور آپ ہمارے لیے ہمیں اس پروگرام کے وقت دینے کا. ہمارے ساتھ موجود تھے آج سرفراز خان صاحب. انہوں نے ہمیں بتایا کہ فلسطین جب گئے تو ان کے کیا جذبات اور احساسات تھے. بڑے ایمان فروز ان نے باتیں کی ہیں کہ وہ جو ہمارے فلسطینی بہن بھائی ہیں وہ ایمان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے, یہ خطہ شام ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی حفاظت کے لیے یہاں مامور کیا. وہ کہتے ہیں یہ رباط ہے, ہم ایک سرحد کی حفاظت کے لیے یہاں پہ جو ہے نا مبعوث ہیں یا اس کے لیے کھڑے ہیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسلمان بہن بھائیوں کی جو فلسطین میں ہیں ان کی اس مشکل کو دور فرمائے, ان کی مدد فرمائے, ان کے لیے آسانی فرمائے, اور ان کا یہ جذبہ سلامت رکھے, اور ان سے یہ سب کچھ قبول کر لے, اور ہمیں بھی ان کے اس دکھ میں درد میں یہ شریک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
يا ظلام الليل